اللہ نے رکھ دی حور کے کہ فرمایا کہ جب وہ پانی پیئیں گی تو ان کے حلق سے پانی گزرتا ہوا نظر آئے گا. اتنی بڑی بڑی نعمتیں، لیکن یہ نعمت تیری منزل نہیں ہے، یہ نعمت تیرا انعام ہے. یہ جنت نعیم یہ تیرا انعام ہے. جو جنت قرب ہے وہاں پہ کیا ہے؟ جہاں پہ طالب ذات حق ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے استغراق میں مست رہے گا، جس کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ روحی کے اندر فرماتے ہیں کہ طرفت العین میں آنکھ جھپکنے کی ایک دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی 70,000 بار 70,000 مرتبہ جنت قرب میں اپنے طالب پہ اپنی ذاتی تجلی وارد فرمائیں گے، اور اس کو اتنی پیاس اور اتنی تڑپ رہے گی کہ وہ ہر تجلی کے اوپر 3 بار کہے گا حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، الہی اور بھی فرما، الہی اور بھی فرما، الہی اور بھی فرما. تو یہ طلب اور یہ جستجو یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ جس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا. اگر وہ طلب تم نے لینی ہے اور سحر سے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، اگر شبستان وجود کے اوپر تم نے لرزہ طاری کرنا ہے اور کپ کپی طاری کرنی ہے، تو وہ اذان تمہیں کہاں سے ملے گی؟ وہ کسی مرد مومن کی بارگاہ سے ملے گی. مرد مومن کون ہے اور مرد مومن کی تعریف کیا ہے؟ جیسے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی نگاہوں میں فقط مستی کردار. کہ مرد مومن صرف حال پہ عبور کر لینے کے والے کا نام نہیں ہے، اور مرد مومن صرف کال پہ عبور کر لینے والے کا نام نہیں ہے. مرد مومن وہ ہے جس کے اندر حال اور کال کا امتزاج ہو، جس کے اندر ظاہر و باطن کا امتزاج ہو، جس کے اندر اقرار و تصدیق کا امتزاج ہو، جس کے اندر مادیت و روحانیت کا امتزاج ہو، جس کے اندر چشم ظاہر اور چشم باطن کا امتزاج ہو. وہ مرد مومن ہے. اور اس مرد مومن کو جب ہم تلاش کرتے ہیں اپنی اس طلب کو کامل کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو صادق کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو عادل کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو سخی کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو شجاعت و علم عطا کرنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہی کام کرنا پڑتا ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. اور دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اب سیدنا عمر فاروق کا واقعہ دیکھیں. بہن کو اور بہنوئی کو لہو لہان کر کے آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں. ارادہ واضح ہے کہ کس لیے آ رہے ہیں. جب بارگاہ رسالت مآب میں پہنچتے ہیں تو اس وقت سیدنا امیر حمزہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں روکوں گا عمر کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سب ہٹ جاؤ، آنے دو. جب دروازہ کھلتا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں اور نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مقدس حضرت عمر کے دل پہ پڑتی ہے، ننگی تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے اور سر آغوش رسالت میں آ گرتا ہے. تو یہ کیا بات تھی؟ یہ کون سی تعلیم تھی؟ یہ وہ بات تھی کہ جس نے نگاہ سے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا. یہ وہ نگاہ ہے جس نے عرب کے بدو، گڈریے اور ریوڑیوں کو حاکم اعلیٰ بنا دیا، سالار اعلیٰ بنا دیا، اقتصادیات کا ماہر بنا دیا. جہاں بینی، جہاں بانی، جہاں آرائی، یہ سب ڈھنگ اور یہ سب گر سکھا دیے. یہ کس نے سکھا دیے؟ یہ وہ نگاہ کامل کا کمال تھا.
آج اگر ہم ان سب چیزوں پہ اپنے ظاہر و باطن کا امتزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج ہمیں اس نظر کو تلاش کرنا ہے. آج اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں صرف وہ رسمی وہ رواجی روزے نہیں رکھنے، ان تانوں سے بچنے کے لیے روزے نہیں رکھنے کہ دیکھیں بھائی کتنا ہٹا کٹا ہے اور روزے نہیں رکھتا. اس تانے رسوائی سے نہیں بچنا. ہم نے صرف اسی تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا، صرف ہم نے جنت کی طلب نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان دونوں چیزوں سے بڑھ کے اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنا ہے. جہاں تک جب فرد رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اس سے فرد کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، جس انقلاب کے نتیجے میں وہ سدھرتا ہے، جس انقلاب کے نتیجے میں وہ سنورتا ہے، جس انقلاب کے نتیجے میں اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک سدھار پیدا ہوتا ہے، ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. اور جب فرد کے اندر وہ نکھار شروع ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرد سے وہ نکھار معاشرے میں منتقل ہو رہا ہے اور پورے معاشرے میں ایک سدھار آئے گا، پورے معاشرے میں ایک انقلاب آئے گا. آج کا پیغام جو خاص کر آج کے نوجوانوں کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس ماہ مقدس کی وہ برکات، وہ فضائل، وہ رحمتیں اکٹھی کر کے ایک عزم کرنا ہے، ایک عہد کرنا ہے. اس رمضان کے ساتھ ہمیں ایک عہد کرنا ہے، اس عبادت کے ساتھ آج ہمیں ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے عیال اللہ کو، جسے اللہ کا کنبہ کہا گیا اس عالم انسانیت کو، اس کی منتشر پتیوں کو ہم نے اکٹھا کر کے پھر ایک خوبصورت پھول بنانا ہے. یہ جو خدائی گلشن ہے ہم نے اس کے انتشار کو ختم کرنا ہے. اس کے اندر جو بدقسمتی سے نفرتوں کا تعفن پھیل چکا ہے ہم نے اس تعفن کو ختم کرنا ہے. اس کی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ غنچۂ توحید کو کھلانا ہے. اس کی جگہ پہ ہم نے یہاں عشق مصطفیٰ کی ڈالیوں پہ اگے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے اس زمانے کو معطر کرنا ہے. آج ہم نے اپنے روزے سے، اپنے رمضان سے، اس کی برکتوں سے یہ عہد کرنا ہے. اگر ہم یہ عہد کر لیتے ہیں، اگر ہم اپنے اس عہد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم اپنے اس عزم کو ایک پختہ اور عزم صمیم میں بدل دیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے ہمارا رمضان بھی قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے روزے بھی قبول ہوئے اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے اس کی برکتیں بھی سمیٹ لیں، ہم نے اس کی رحمتیں بھی سمیٹ لیں، ہم نے اس کے فضائل بھی سمیٹ لیے. لیکن اگر ہم یہ عزم نہیں کر سکے، اگر ہم اس عہد کے ساتھ نہیں نکل سکے تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اس بات کو یاد رکھیں، ہم فقط ایک رسم اور ایک رواج سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہم نے صرف ایک رسم کو پورا کیا، ہم نے صرف ایک رواج کو پورا کیا، ہم نے حکم الہی کو پورا نہیں کیا. حکم الہی پورا اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی، جب ہمارے اندر کی موجوں میں ایک تلاطم بپا ہو جائے گا، جب ہمارے سینے میں وہ طوفان موجزم ہوگا کہ جس طوفان کے اندر اس دنیا کی نفسانیت اور شیطانیت غرق ہو کے تباہ ہو جائے. یہ مادیت کا رنگ جو دنیا پہ چڑھ چکا ہے ہم نے اس کو مٹانا ہے. اس میں امتزاج پیدا کرنا ہے، اس میں توازن پیدا کرنا ہے. اپنے روزے کی قوت سے، اپنی عبادت کی قوت سے، اپنے تقوی کی قوت سے، ذکر الہی کی قوت سے، اپنے قلب کی قوت سے، اپنے روح کی قوت سے، اس کی اصلاح سے ہم نے اس کو بقا عطا کرنی ہے. اس کی اصلاح سے ہم نے اس کو فلاح یافتہ کرنا ہے. یہ ایک مسلمان کے طور پہ، ایک انسان کے طور پہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. آج ہمارا رمضان، آج ہمارا روزہ ہم سے یہ مانگ رہا ہے. آج ہمارا رمضان، ہمارا روزہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے. ہم نے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے، اس معیار پہ پورا اترنا ہے. فقر محمدی کے اس نور کو اپنے سینے میں سجانا ہے جسے علماء کرام نے، اولیاء کرام نے تصوف قرار دیا. اس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے.
جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس فکر کو اپنائیں، اس ولولے کو لیں، مادی اور فرسودہ روایات سے اپنے آپ کو نکالیں، اپنی عبادت کو صرف ظاہر پہ محدود مت کریں، صرف جنت تک محدود مت کریں، اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھیں، طلب مولا کی طرف بڑھیں، طلب الہی کی طرف بڑھیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہی باتیں اگلے پروگرام میں لے کے پھر حاضر ہوں گے۔